یہ ہے کہ اللہ تو جانتا ہے ہمارا ایمان ہے، اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے ہیں، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن یہ بھی عقیدہ بنا لیجئے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ہمارا ہر عمل ہمارے اپنے بزرگوں کے سامنے بھی پیش کر دیا جاتا ہے، اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد ذرا تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ تمہاری اولاد کیسے کام کر رہی ہے۔ تو ہمیں تو جب خدا کا خوف ہی نہ ہو اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حیا اگر نہ ہو تو اپنے بزرگوں اور والدین کا کہاں سے آئے گا؟ لیکن مقصد حضور علیہ السلام کا یہ ہے کہ یہ سسٹم ہے اللہ کا، اور وہ اس بات پہ قادر ہے، وہ جو کچھ جس کو بھی وہ علم دینا چاہے وہ تو دے سکتا ہے۔ اگر خدا کی قدرت کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، بے شک۔ یعنی رب اگر چاہے تو ان بزرگوں کی بارگاہوں میں ہمارے اعمال پیش کرا دیتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں، لیکن والدین کی بارگاہوں میں ان کے سامنے یہ عمل پیش ہوتے ہیں۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بارگاہ میں وہ کسی ہفتے کے ایک دن نہیں، سوموار کی پابندی نہیں، خمیس کی پابندی نہیں، جمعہ کی پابندی نہیں، ہر روز صبح بھی حضور کی بارگاہ میں امتی کے اعمال پیش ہوتے ہیں، پھر جب شام ہوتی ہے تو شام کے وقت بھی پیش ہوتے ہیں۔ رات کسی امتی نے جو رات گزری وہ کیسے گزری اور کیسے اس نے گزاری، جب صبح ہوتی ہے وہ ساری رات کے اعمال حضور کی بارگاہ میں پیش ہو جاتے ہیں، اور جب دن گزر جاتا ہے اور شام ہوتی ہے تو شام ہوتے ہی سارے دن کا ہر عمل حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے، حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ تو جب حضور دیکھتے ہیں اپنی امت کے اعمال کو، تو جب والدین دیکھتے ہیں اولاد کے اعمال کو تو خوش ہوتے ہیں، برا عمل ہو تو وہ پریشان ہوتے ہیں، غمزدہ ہوتے ہیں۔ تو ذرا اندازہ کیجئے کہ آمنہ کے لال کی شان کیا ہوگی سبحان اللہ۔ جب حضور اپنی امت کے اعمال دیکھتے ہیں، صبح کو یا شام کو، اگر اچھے عمل آئے تو یقین جانیے حضور بھی خوش ہوتے ہیں، اور جس پہ خود مصطفیٰ خوش ہو جائے اس سے بڑی خوش بختی کی ہے ہی کوئی بات۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ کہ انسان کے عمل برے ہوں تو وہ بھی تو پیش ہوتے ہیں۔ تو جب وہ پیش ہوتے ہیں اور حضور دیکھتے ہیں جن کا ہم نے کلمہ پڑھا، سبحان جن کی غلامی کا ہم نے دعویٰ کیا، اور جن کے امتی ہونے پر ہم نے فخر کیا، اور جن کی نسبت سے ہم نے اپنے آپ کو مسلمان کہلایا، اپنے آپ کو مومن کہلوایا، اور جن کے صدقے سے دنیا و ما فیہا کی ساری نعمتیں انسان کو مل رہی ہیں، ظاہری بھی باطنی بھی، تو جب ہمارا کوئی برا عمل اور گناہ، کوتاہی اور خطا، جرم اور عصیان جب حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اور حضور اپنی امت کے اعمال بد کو جب دیکھتے ہیں، ذرا اندازہ کیجئے کہ تیرے اور میرے نبی کے دل کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ تو اعمال ہیں حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں صبح کو اور شام کو، لیکن پھر ایک عمل ایسا بھی ہے، یہ بھی قابل غور ہے، ایک عمل ایسا بھی ہے کہ اس کے لیے نہ ہفتے کے کسی دن کی نہیں پابندی کہ وہ سوموار کو پیش ہوتا ہے یا جمعرات کو پیش ہوتا ہے یا جمعہ کو پیش ہوتا ہے، وہ کوئی پابندی نہیں، نہ پھر صبح کی نہ شام کی۔ ایک عمل پھر ایسا ہے کہ ادھر جو ہی کوئی انسان وہ عمل کرتا ہے فوراً حضور علیہ السلام کے روضہ اطہر پر وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ وہ کون سا عمل ہے؟ وہ حضور کی ذات پر درود و سلام کا عمل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی میں تو ریپیٹ کر رہا ہوں یہ جملہ کہ اللہ کی بارگاہ میں انسان کے اعمال فرشتوں کے ذریعے، وہ خود تو ہر وقت دیکھ رہا ہے، لیکن فرشتوں کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں جمعرات کو اور سوموار کو پیش ہوتے ہیں، اور حضور کی بارگاہ میں صبح بھی
اور شام بھی اور جمعہ کے دن بھی وہ پیش ہوتے ہیں، لیکن درود و سلام والا عمل ایسا ہے کہ جو ہی انسان نے اپنے لب ہلائے حضور کی ذات پر درود پڑھا، فوراً فرشتوں نے اٹھایا اور فوراً مدینے چلے، حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور دست دستہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تمہارے فلاں امتی نے یا رسول اللہ آج تمہاری بارگاہ کے اندر وہ درود بھی پڑھ رہے ہیں، بطور مثال میں نے کہا۔ لیکن صرف ان کا نہیں، ہر ایک کا جو بھی حضور کی ذات پر درود پڑھتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان للہ ملکا الا آقاہ اسماء الخلائق، اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ ایسا بنایا، ایک فرشتہ، فرشتے تو اس کے لاتعداد ہیں، لاتعداد فرشتے جو زمین میں پھیلے ہوئے، آسمان میں پھیلے ہوئے، شرق میں، غرب میں، شمال و جنوب میں، تحت الثری عرش معلی، جنت میں، آسمانوں پر، سدرۃ المنتہا پر، فرشتے تو بے انتہا ہیں اور ان کی اپنی اپنی ڈیوٹیاں ہیں۔ قرآن مجید میں ان کی ڈیوٹیاں، ان کی وہ کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں۔ فرمایا والنازعات غرقا، یہ کون سے فرشتے ہیں؟ وہ ہیں کہ جو گناہگار کی، بدکار اور بد کردار کی روح جب قبض کرتے ہیں تو ان کے پاؤں کے ناخنوں میں سے، ان کے پاؤں کے ناخنوں میں سے اس کی روح کو کھینچتے ہیں، پھر اس گناہگار، بدکار اور بد کردار کی وہ روح اوپر آ کر گھٹنوں میں اٹک جاتی ہے، پھر وہاں سے زبردستی کھینچتے ہیں، پھر وہ ناف تک آ کر رک جاتی ہے، اٹک جاتی ہے، پھر وہاں سے وہ زبردستی اوپر کھینچتے ہیں، پھر اوپر آتی ہے تو سینے کے اندر وہ اٹک جاتی ہے، پھر وہاں سے کھینچتے ہیں، پھر گردن میں، حلق میں آ کر اٹک جاتی ہے۔ تو جب حلق میں آ کر اٹکتی ہے تو اس وقت وہ نزع کی کیفیت یا سکرات کا ایک عالم طاری ہوتا ہے۔ یہ وہ فرشتے جو زبردستی روح کو کھینچنے والے ہوتے ہیں، جیسے کپاس میں سے وہ کانٹوں میں سے وہ کپاس کو نکالا جائے، جس طرح مشکل وہ ہوتی ہے، اسی طرح سختی کے ساتھ وہ جب کھینچتے ہیں ان کو کہتے ہیں والنازعات غرقا، یہ وہ فرشتے ہیں۔ والناشطات نشطا، پھر وہ بھی ہیں کہ جب وہ مومن کی، متقی، پرہیزگار اور حضور کے غلام کی، آقا کے عاشق کی جب اس کی روح کو قبض کرتے ہیں تو وہ نہایت آسانی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اور جب آتے ہیں تو جنت سے ریشمی رومال لے کر آتے ہیں، خوشبودار رومال لے کر آتے ہیں، اعزاز اور پروٹوکول کے ساتھ سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہیں، اور آ کر پھر اس کی روح محبت اور پیار کے ساتھ اس کے جسد انصری سے نکالتے ہیں، اور جو ہی وہ روح باہر آتی ہے، نکلتی ہے، تو وہ ابھی اندر ہی ہوتی ہے، لیکن یہ اس روح کے نکلنے سے بھی پہلے اسے کہہ رہے ہوتے ہیں سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، یعنی یہ فرشتے ہیں مومن کی روح کو نکلتے وقت سلام کر رہے ہوتے ہیں، استقبال کر رہے ہوتے ہیں۔ جو ہی وہ روح نکلتی ہے تو ریشمی رومال کے اندر اسے محفوظ کر کے خوشبودار رومال میں بڑے پروٹوکول کے ساتھ پھر جنت کی طرف اور اعلی علیین کی طرف لے جاتے ہیں۔ والناشطات نشطا، پھر آگے بھی اسی صورت کی ان آیات کے اندر فرشتوں کی قسمیں ہیں، تو بہت سے فرشتے، ان کی اپنی اپنی ڈیوٹیاں، کوئی مشرق میں، مغرب میں، شمال و جنوب میں، لیکن ایک فرشتہ اللہ رب العزت نے ایک ایسا بھی بنایا اور پیدا فرمایا، اس کی ڈیوٹی لگائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر پر۔ اس کے پاس پاور کتنی ہے، طاقت کتنی ہے، اسی ایک فرشتے کی پاور، طاقت کا اندازہ لگائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، فرمایا الا آقاہ اسماء الخلائق، اتنی پاور اللہ نے اس کو عطا کی ہے، خلائق یعنی دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، فقط انسان نہیں، انسانوں کے علاوہ جتنی مخلوقات، چرند پرند ہیں، حیوانات ہیں، ادھر انسان ہیں، ادھر جن ہیں، جتنی بھی، اور پھر فرشتے ہیں، یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے، اور ساری مخلوق کو اللہ رب العزت نے جتنی قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے، ساری مخلوق کو
اللہ رب العزت نے وہ ساری قوت سماعت اسی ایک فرشتے کو بھی عطا کر دی. یعنی اتنی طاقت ہے، یا اس انداز کے ساتھ سمجھے کہ ساری مخلوق جو کچھ بھی بولتی ہے، جو کچھ بھی آواز نکالتی ہے، جو کچھ بھی اظہار اپنی زبان سے کرتی ہے، وہ ایک ہی فرشتہ کائنات کی ہر مخلوق کی ہر آواز کو بیک وقت سن لیتا ہے، ہر وقت سن لیتا ہے. اور وہ فرشتہ کہاں ہے؟ قائم علی قبر، حضور فرماتے ہیں وہ فرشتہ کھڑا ہے میری قبر پر کھڑا ہے. ڈیوٹی کیا ہے کہ جو ہی پوری کائنات کے کسی بھی گوشے میں سے یا گوشے میں سے، اگرچہ وہ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں، اربوں خربوں کی تعداد میں بھی اگر مخلوق میری ذات پر درود پڑھ رہی ہو تو ایک ہی فرشتہ ہر مخلوق کی ہر آواز کو، ہر سلام کو، ہر درود کو سن بھی لیتا ہے، اور سننے کے فوراً بعد اس کی ولدیت کو بھی پکار کر، اس کا نام اور ولدیت پکار کر کہ یا رسول اللہ فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں ہے، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں یہ درود بھی بھیجا ہے، سلام بھی بھیجا ہے. سبحان اللہ. یہ اس فرشتے کی اتنی طاقت ہے. لیکن تھوڑا سا یہ عشق کا ایک نکتہ ہے، یہ بھی تو دیکھیں کہ فرشتے کے پاس اتنی پاور، اور وہ فرشتہ اتنا امپاور، اتنی طاقت والا ہے کہ وہ ہر مخلوق کی ہر آواز کو وہ سن سکتا ہے. حیثیت اس کی کیا ہے؟ حیثیت یہ ہے اس وقت جہاں پہ کھڑا ہے وہ ڈیوٹی دے رہا ہے، بطور نوکر کھڑا ہے، بطور غلام کھڑا ہے، بطور پہرہ دار کھڑا ہے، چوکیدار بن کر کھڑا ہے. تو وہ نوکر اور وہ چوکیدار، اس کی یہ شان ہے کہ ہر مخلوق کی آواز کو وہ سن سکتا ہے، اور جو اس نوکر کے بھی سردار ہیں، تیرے اور میرے بھی سردار ہیں، اور تمام نبیوں اور رسولوں کے بھی سردار ہیں. ذرا اندازہ کیجئے ان کی شان کتنی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ.